عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا، گھر میں جو چاہو وہ پہنو، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا، گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، تمہیں پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلیئر، گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے۔ آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتے، نہیں، گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم۔ اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے، اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیض سرک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے، اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی۔ ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا، آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے،
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے، اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں، دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں، آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی، اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا، ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلیں، ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو، کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے، وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر۔ جیوب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے، پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر۔ تو جیب کا مطلب سینہ، قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ، اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا، قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو گلا ہے، کیا دوپٹہ اوڑھیں۔ آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما یرفع عن هذه الامه، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے؟ جس دیور کو بھابی کے لیے موت کہا گیا ہو، اور وہی بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور پھرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول، اگر
دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے. سوچئے اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں. سننا پڑے گا. بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں, اچانک سالی آ جاتی ہے, آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو. بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں, ایک ہی تھالی میں, جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں, جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیہ چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟